آج ایک دوسرا عنوان ٹاپک آپ کے سامنے لایا ہوں، وہ اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بجٹ کیا ہے۔ بجٹ یعنی کل آپ کو پتہ ہے پاکستان کا بجٹ پیش ہوا ہے۔ بجٹ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو جون ہی کے مہینے میں کیوں پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بجٹ میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات وہ، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سیلز ٹیکس کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کے انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، مجھے اور آپ کو اس سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ مواد میں نے اکٹھا کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں۔ بجٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کوئی حکومت جو پورا سال جب گزر جائے نا، مطلب اب پاکستان کا 1 جون سے لے کر دوسرے جون تک، یعنی جون کے مہینے سے دوسرے سال کے جون کے مہینے تک، اس میں یہ بجٹ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، اس میں یہ لوگ حکومت متوقع آمدنی دیکھتے ہیں، یعنی حکومت کو کتنی آمدنی ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں، اور اس میں پھر یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جو آمدنی ہمارے پاس ہوئی ہے اس کو ہم نے تمام صوبوں کو کتنی صوبوں کو یہ جو ہے تو آمدنی اس پر تقسیم کرنی ہے۔ یعنی جو مالی سال ہے 1 جون سے، یعنی جون کے مہینے سے اگلے سال کے جون کے مہینے تک، اس میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیسہ کتنا آیا ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، اور اس میں مزید ہم جو ہے تو کون کون سے ٹیکس لگائیں گے، یہ ساری چیزیں یہ تخمینہ لگاتی ہے، تخمینہ اندازے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو متوقع آمدنی ہوتی ہے اس پر ایک تخمینہ اندازہ لگا کے اس کو پھر پورے ملک میں ترقیاتی کاموں وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر پیسہ کہاں سے آتا ہے، یعنی حکومت کو جو پیسہ آتا ہے اس میں لازمی بات ہے ٹیکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیر ملکی امداد، یہ بھی ہمارے پاس اس ریونیو میں ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں، اور قرضے وغیرہ جو دوسرے ممالک سے لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس جی ڈی پی ہوتی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس، یعنی کہ ملک جو اپنی چیزیں بناتا ہے اس کی بھی یہ وزارت خزانہ جو ہوتا ہے اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، یا حکومت کے پاس اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ عام طور پر 1 سال کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے وہ 1 سال ہوتا ہے، اور اس کی حکومت کی جو ترجیحات اور اس میں منصوبہ بندی شامل ہوتی ہے کہ اس سال میں ہم نے اس پیسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کون کون سے کام ہم نے کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ اب جو دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ جون ہی کے مہینے میں کیوں پاس کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس بجٹ کو جون کے مہینے میں پیش کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایئر فائنینشلی ہوتا ہے، یعنی فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، یعنی جو مالی سال ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے جون سے۔ پاکستان میں 1 جولائی سے 30 جون تک، یعنی 1 جولائی اس میں کسی بھی وقت وہ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی کل پیش ہوا ہے 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 10 جون 2025 کو، اور پھر اگلے 2026 کے جون میں آئے گا۔ اچھا جی، اس میں یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو نئی مالی پالیسی ہے، یعنی مال جو آیا ہے یا جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے، اس سے کون کون سی پالیسیوں پہ ہم نے کام کرنا ہے، کیا کیا پالیسیاں اپنانی ہیں، اخراجات، اور ساتھ اسی طرح کتنے خرچ ہوئے ہیں، کتنا ہمارے پاس آمدنی ہے، اس سارے کا وہ حساب کتاب لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ حکومت یا کوئی بھی ملک یہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ادارے ہوتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے یا کوئی ریاست ہوتی ہے وہ اداروں سے چلتی ہے۔ اب مثال کے طور پر تعلیم کا ادارہ ہو گیا، صحت کا ادارہ ہو گیا، دفاع کا ادارہ ہو گیا، ان اداروں کی جو ہے تو وہ پورے سال ان کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ادارے اپنے ریونیو بھی جنریٹ کریں اور ساتھ ہم ان کو اور بھی دیں، تاکہ جتنا زیادہ ہم ان کو دیں گے اتنا زیادہ یہ ریونیو جنریٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ٹیکس دہندگان ہوتے ہیں، جن لوگوں پر ٹیکس ہوتا ہے وہ، اور ساتھ کاروباری طبقہ، ان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس سال کس چیز پر کتنا ٹیکس دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے پتہ چل جاتا ہے، پہلے ٹیکس لگا دیتے ہیں نا۔ اب یہ ٹیکس جب پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ مختلف قسم کے ٹیکسز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہوگی جی۔ اب ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم بجٹ ہوتا کیا، ایک چھوٹے سے گھر کی مثال دوں گا، اس سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ بجٹ ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک
آدمی ہے، احمد اس کا نام ہے، فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے، اس کی جو ہے تو تنخواہ 80,000 ہے ماہانہ، مہینے کی وہ 80,000 تنخواہ لیتا ہے، اور اس کے اخراجات میں جو ہے تو گھر کا کرایہ ہے، 20,000 روپے اس کا گھر کا کرایہ ہو گیا، کھانے پینے کا خرچ اس کا ہو گیا 15,000 آپ وہ لگا لیں، اسی طرح بچے اس کے اسکول جاتے ہیں اس کی فیس آپ لگا لیں، ٹھیک، اسی طرح بجلی کا بل لگا دیں، ٹھیک، اسی طرح 10,000 بچوں کی آپ فیس لگا لیں، 5,000 بچوں کا بل لگا دیں، دوائیاں کپڑے ان کا خرچہ آپ 10-15,000 روپے لگا لیں۔ اب یہ ٹوٹل کریں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں آمدنی کتنی تھی اور خرچہ کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر آمدن اگر اس کی 80,000 ہے، خرچہ اس کا 1,00,000 ہو گیا تو اس کا کام بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ خرچ پورا کرنے کے لیے لازمی بات ہے یہ 20,000 کسی اور سے ادھار لے گا وہ اپنا سرکل چلانے کے لیے۔ پھر اگر اس کی آمدن کم ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، اپنے وہ اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ اگر اس کی آمدن زیادہ ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کی معیشت مضبوط ہے، جیب اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی آمدن زیادہ ہے، اخراجات اس کے برابر ہیں یا اس سے کم ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدن کم ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے اخراجات پر کنٹرول کرتا ہے۔ اگر بچت ہو گئی تو کہاں لگانی ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر احمد یہ 80,000 اس کا آمدن ہے، خرچ اس کا 50 ہے، 30,000 اس کا بچ گیا مہینے کا، اب وہ سوچے گا اس کو میں کہاں انویسٹ کروں، انویسٹ کرے گا، لگائے گا، سیو کرے گا، کمیٹی ڈالے گا، کچھ بھی کرے گا، اس سے وہ ریونیو مزید جنریٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ مثال ملکی بجٹ کی بھی ہوتی ہے، ملکی آمدنی جس میں ٹیکس، درآمدات پر ڈیوٹی، سرکاری اداروں کی کمائی، بیرونی امداد، ملک کے اسی طرح جو اخراجات ہیں، آمدنی کے ساتھ ساتھ اخراجات میں پولیس کا محکمہ ہے اس کے اخراجات، اسی طرح فوج ہے، اسی طرح تعلیم ہے، صحت ہے، سڑکیں، تنخواہیں، پینشنز ہیں، قرضوں کی ادائیگی ہے، واپسی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بجٹ کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب بجٹ بالکل آسان لفظوں میں یہ کہ حکومت ایک سال میں اپنا ریونیو دیکھتی ہے کہ اس سال ہمیں کتنا وہ فائدہ ہوا ہے اور کتنا ہمارا اخراجات، اس کے مطابق پھر وہ پورے آگے آنے والے مالی سال کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں استعمال ہونے والے جو اہم اصطلاحات ہیں یا فقرات، مثال کے طور پر آپ سنتے ہیں جی ایکسائز ڈیوٹی آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلز ٹیکس آپ لوگ سنتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، مجھے اور آپ کو اس سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا جی، پہلے دیکھتے ہیں جی ایکسائز ڈیوٹی۔ ایکسائز ڈیوٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے کہ محصول تولید۔ اب ہوتا کیا ہے سنیں، یہ ایک بالواسطہ ٹیکس ہے جو حکومت ملکی سطح پر تیار کی جانے والی اشیاء پر عائد کرتی ہے، یعنی ملک جو جی ڈی پی جو ہوتی ہے کسی ملک کی یا کوئی بھی چیز جو ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے اس پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جی ایکسائز ڈیوٹی۔ ملک کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس پر ٹیکس لگانے والے جو لگتا ہے اس کا نام ہے ایکسائز ڈیوٹی۔ اب یہاں پہ مثالیں بھی یہ وہ کام بہت لمبا ہو جائے گا، چلیں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی کمپنی پاکستان میں سگریٹ، مشروبات یا گاڑیاں تیار کرتی ہے تو ان پر ایکسائز ڈیوٹی لاگو ہوگا، سمجھ آ گئی؟ یعنی سگریٹ کوئی کمپنی پاکستان میں بناتی ہے، کسی طرح کا کولڈ ڈرنکس ہے، مشروبات ہے یا اور کوئی چیز ہے جو بھی بنتی ہے اس سے ایکسائز ڈیوٹی۔ اب ہوتا کیا ہے، حکومت ان سے ٹیکس لیتی ہے، ٹھیک، حکومت ان اداروں سے یا ان لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے اور پھر یہ لوگ وہ چیز جب بیچتے ہیں تو اس میں وہ ٹیکس انکلیوڈ کر کے عوام کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیز عوام سے لی جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نمبر 2، دوسرے نمبر کا جو ٹیکس ہے وہ ہوتا ہے جی سیلز ٹیکس۔ سیلز ٹیکس ہمارے پاس فروخت پر ٹیکس ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹیکس اشیاء یا خدمات کی فروخت پر عائد کیا جاتا ہے، فروخت پر، ٹھیک ہے، خریدار اسے خریداری کے وقت ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت میں سیلز ٹیکس شامل ہوتا ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی وہ جو ملک کے اندر لوگ بناتے ہیں اور سیلز وہ میں جب کوئی چیز خرید، مطلب جوس کا ڈبہ میں نے خریدا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 30 روپے کا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا سیلز ٹیکس، 3 روپے 2.5 روپے جتنے بھی ہوا تو وہ میں ادا کروں گا۔ وہ سیلز ٹیکس وہ ادا کرتے ہیں جو اس کا ڈائریکٹ بازار سے خریدنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ٹیکس ہمارے پاس ہے جی انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس ہمارے پاس ہوتا ہے
جو آمدنی ہوتی ہے، انکم یعنی آمدنی پر جو ٹیکس ہوتا ہے، یہ ایک براہ راست ٹیکس ہوتا ہے جو افراد یا ادارے اپنی آمدنی پر حکومت کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میری آمدنی 4.5 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ ماہانہ ہے، اس پہ اگر میں اس ٹیکس کے نیٹ میں آتا ہوں تو میں ڈائریکٹ ٹیکس ادا کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تنخواہ دار افراد، کاروباری حضرات اور کمپنیاں اس کے دائرے میں آتی ہیں، مثال آپ کو دے دی۔ نمبر 4 ہمارے پاس کسٹم ٹیکس، کسٹم ڈیوٹیز۔ کسٹم ڈیوٹی ہمارے پاس ہوتی ہے درآمدی یا برآمدی محصول، کسی چیز کو ملک کے اندر لانا یا کسی چیز کو ملک سے باہر بھیجنا، اس پر لگتا ہے جی کسٹم ڈیوٹی۔ یہ ٹیکس درآمد یا برآمد کی جانے والی اشیاء پر عائد ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی چیز بیرونی ملک سے منگوائی جاتی ہے تو اس پر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر میں باہر سے گاڑی منگوا رہا ہوں اپنے لیے، ٹھیک ہے، تو اس پر ٹیکس لگے گا، وہ جو ٹیکس لگے گا اسے کہا جائے گا کسٹم ڈیوٹی، ٹھیک ہو گیا۔ 4 چیزیں۔ 5واں جو ہمارے پاس زیادہ جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی سبسڈی۔ سبسڈی ہوتی ہے زر تلافی، امدادی رقم، اردو میں اس کو زر تلافی یا امدادی رقم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو حکومت کسی شعبے، ادارے یا صارف کو مالی طور پر دینے کے لیے ادا کرتی ہے، حکومت ادا کرتی ہے۔ کس کو؟ کسی بھی حکومت کے کسی بھی شعبے کو، کسی صارف کو، یعنی جب کوئی بندہ کوئی چیز اپنے لیے خریدتا ہے تاکہ کسی چیز کی قیمت کم رہے، جیسے کھاد ہو گیا، آٹا یا بجلی پر سبسڈی، یعنی مثال کے طور پر حکومت اپنی طرف سے کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ اس چیز کی قیمت کم ہو اور لوگوں تک وہ کم قیمت پر پہنچے۔ تو اس طرح کی ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سبسڈی، ٹھیک۔ ڈیفیسٹ، ڈیفیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے خسارہ، اس کو نقصان کہتے ہیں، خسارہ۔ یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ جب حکومت کی آمدن اخراجات سے کم ہو تو اس کو بجٹ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی آمدن اخراجات سے کم ہے تو وہ خسارہ ہے۔ لازم بات ہے، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، میری آمدن 100 روپے، ٹھیک ہے، اور میرے اخراجات 150 روپے ہیں، یعنی اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو اس میں خسارے میں ہوں، مطلب کہ میری وہ چیز پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح میں اس کو لینے کے لیے پھر کسی اور سے قرض لوں گا، ٹھیک ہے، پھر اس کو چکانے کے لیے کسی اور سے قرض لوں گا تو میں خسارے میں رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ساتواں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ترقیاتی بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اردو میں کہتے ہیں ترقیاتی اخراجات کا بجٹ۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں نئی سڑکیں، ہسپتال، اسکول، ڈیمز وغیرہ بنانے کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں کسی بھی ملک میں نئے اسکول، نئے ہسپتال، ڈیم، سڑکیں، یعنی وہ چیزیں جس سے عوام کا فائدہ ہو، وہ بنانے کے لیے جو رقم ادا کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ترقیاتی بجٹ۔ لازمی بات ہے اس اداروں میں ترقی لانے کے لیے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ، نمبر 8۔ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جی؟ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی جاری کھاتہ، اس کو اردو میں کہتے ہیں جاری کھاتہ۔ یہ ملکی درآمدات، برآمدات، خدمات اور ترسیلات و زر وغیرہ کا مجموعی ریکارڈ ہوتا ہے۔ مجموعی ریکارڈ کہ کتنی درآمدات ہوئی ہیں، برآمدات کتنی ہوئی ہیں، اسی طرح خدمات سے مراد جو فنڈنگ ہوتی ہے یا امداد دی جاتی ہے، اور اسی طرح ترسیلات زر وغیرہ کا مجموعی ٹوٹل ریکارڈ ہوتا ہے وزیر خزانہ کے پاس یا حکومت کے پاس۔ اگر درآمدات زیادہ ہوں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ اگر آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہے تو یہ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ برآمدات یا انکم زیادہ ہو اور اخراجات کم ہو تو یہ خسارہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ چیز کل رات کو میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا تاکہ اس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو امید کرتا ہوں اس سے آپ نے فائدہ بھی حاصل کیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔